نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محسوس یہ ہوا ہے کہ ہم نے ابتدائی جو آیت کے اوپر اور الف لام میم کے اوپر بھی شاید 3 درس لگا دیے، تو اس سے ایک یہ پہلو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید علمی پہلو بہت زیادہ غالب آ گیا ہے، اور اس میں جو تذکیر کا پہلو ہے وہ ذرا دب جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب علمی پہلو ذرا غالب آ جائے تو اصل مقصد تو ہماری محفل کا تذکیری ہے۔ تو باہم مشورے سے پھر ہم نے طے کیا کہ ہم زیادہ علمی گہرائی میں ابھی نہیں اتریں گے، ایک دفعہ تذکیری اعتبار سے ذرا جلدی سے چلیں گے، اور پھر اس پر کبھی زندگی نے ساتھ دیا، موقع ملا تو پھر اس گہرائی میں بھی مطالعہ کر لیں گے، لیکن پہلے ایک تذکیری جو ہے وہ معاملہ، وہ پہلو ذرا نمایاں ہو جانا چاہیے، اور اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ تو ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ قرآن حکیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہدایت ہے جو تم نے دعا کی صورت میں مانگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب موعود ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے سابقہ کتب کے اندر، اور اس میں کہ کتاب ہدایت ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ کہ وہ جن کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان موجود ہے، وہ جن کی اخلاقی حس مر چکی ہو، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا کام نہیں دے گی۔ اور یہ ھدی للمتقین ہیں کون؟ اب بیان ہو رہا ہے کہ ان کی صفات کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ آج کی دنیا مشاہدات کی دنیا ہے، آج کی دنیا مانگتی ہے ثبوت اور تجربہ، کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی۔ جو اس وقت دنیا کا جس گزر ہو رہا ہے، سائنٹیفک ایرا کا گزر ہو رہا ہے، ایک زمانہ تھا کہ فلسفے کی ایک آپ کہہ لیں کہ لہر چل رہی تھی، منطق کی لہر چل رہی تھی۔ یہ جو پچھلے 300-350 برس سے زمانہ گزر رہا ہے، یہ سائنٹیفک ایرا ہے، اس کے اندر دنیا کا ذہن بھی سائنٹیفک ہو گیا ہے، بلکہ اس کو سمجھیں کہ کس انداز میں ہو گیا ہے کہ سائنس جو ہوتی ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتی ہے، جبکہ سوشل سائنسز کے اندر بڑے آپشن ہوتے ہیں۔ سوشل سائنسز میں کوئی بات اس طرح حتمی اور قطعی نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ وہ کہہ لیں کہ ایٹم کی تعریف کیا ہے تو ایک بات آ جائے گی، پانی جو ہے وہ اس کا مالیکولر فارمولہ کیا ہے تو سارے کہیں گے کہ H2O، لیکن کوئی یہ کہے کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن بتائیں جمہوریت کی، تو کوئی 10 ڈیفینیشنز نکل آئیں گی کہ ارسطو نے یہ کی تھی، ابراہم لنکن نے یہ کی تھی، فلاں نے یہ کی تھی، فلاں نے یہ کی تھی، والٹیئر نے کے نزدیک یہ تھی، روسو کے نزدیک یہ تھی، یہ ساری تعریفیں آ جائیں گی۔ تو ایک صحیح طالب علم جو ہے وہ ساری تعریفیں لکھتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو ڈیفائن کرو تو ان سب کے نام لے کر وہ 5-6 تعریفیں لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے جمہوریت انہی میں سے کچھ ہے۔ کوئی اس کا پہلو ایک جگہ آتا ہے، کوئی ایک جگہ، بالکل اس پر زور نہیں دیا جاتا کہ بلیک اینڈ وائٹ میں صرف یہی تعریف جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ آج کی دنیا کا اور سابقہ دنیا کا فرق کیا رہ گیا ہے۔ تو سوشل سائنسز میں کبھی ایک رائے نہیں رہتی۔ تو یہاں یہ بات آ گئی کہ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے مشاہدات پر ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ بیانڈ دس یونیورس، اس کائنات کے پیچھے بھی بہت بڑی حقیقتیں ہیں، جسے میں نے پچھلی دفعہ شاید ذکر بھی کر دیا تھا کہ اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، برڈلے نے جو کہا ہے کہ
جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہیں وہ زیادہ یقینی اور حتمی ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، وہ چیزیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی وہ زیادہ یقین لائق یقین ہے۔ جو ایک بات کہی تو وہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہیں، جس کا ایک اجمالی تو اسی طرح ان سب کو بنانے والا ایک خالق کائنات بھی ہے، اور وہ چیزیں زیادہ حقیقی ہیں۔ تو ایک بات کہ یہ وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویسے انسان کی نیچر میں ہے غیب پر ایمان لانا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ذرا ہمیں آج کل ذرا الجھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو خبر پڑھتے ہیں کہ غزہ میں یہ ہو گیا تو فوراً مان لیتے کہ نہیں مان لیتے، یا گجرانوالہ میں ایک تیز رفتار جو ہے وہ ٹرالر نے موٹر سائیکل والے کو کچل دیا تو مان لیتے؟ کوئی آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، آپ میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن خبر آپ نے پڑھی یا سنی تو فوراً یقین کر لیا۔ تو یہ انسان کی نیچر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فطرت ابھی زندہ ہے تو وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ ایک دیکھیں اصولی یا نظریاتی اعتبار سے کچھ باتیں انسان مان لیتا ہے، لیکن یہ باتیں جلد جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، جلد محو ہو جاتی ہیں، انسان کے لاشعور میں چلی جاتی ہیں، جب تک کہ ان کا عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ آپ نے مان تو لیا غیب پر کہ کوئی خالق کائنات ہے، جب تک اس سے مسلسل ایک ذہنی ربط نہیں رکھیں گے تو یہ چیز محو ہو جائے گی، بھول جائے گی۔ اسی لیے پھر نماز کا پورا ایک نظام ہے۔ اب ظاہر ہے یہ مدنی صورت ہے، سن 10 میں نماز کا ایک نظام یقیمون الصلاۃ تک آ چکا کہ اس کے ساتھ دن کی مصروفیات میں اور اس دنیا میں انسان تاکہ گم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، تو دن میں 5 مرتبہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ جو ہے بخیل نہیں ہوتے، ان کے اندر انسانی ہمدردی یہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ کسی کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر اگر ان کے ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں بڑھتا تو گویا وہ اپنی فطرت پر نہیں ہے، فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں نے مانا ہے اس کے جو احکامات ہیں اس کی تنفیذ کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے مال کا خرچ کرنا۔ یہ 2 رکوع بڑے اہم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح ان کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اور صحف ابراہیم تھے، صحف موسیٰ تھے، یا اور سابقہ انبیاء کو بھی کچھ چیزیں دی گئیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے ہاں منو سمرتی ہے، یہ گویا کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت کا کوئی گویا کہ خلاصہ ہے کہ جو وہاں پر دیا گیا ہے، ہندوؤں کے اندر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہاں کی ویدیں، تو یہ جو کچھ بھی سابقہ انبیاء پر اترا ہے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ، اور جو قرآن میں جن کا ذکر آ گیا ان پر یقینی ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن حکیم میں چیزیں نہیں آئی ہیں ان کے اوپر ایک اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم میں تو آ گیا نا چند انبیاء کا تذکرہ، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر قوم میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بالآخرہ چونکہ صفت ہے اور اس سے پہلے کوئی محذوف مانی جاتی ہے بات کہ حیات الآخرہ، کہ یہی زندگی نہیں ہے بلکہ
اس کے بعد کی زندگی بھی ہے، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آخرت پر جو یقین ہے یہی انسان کے عمل کو درست کرتا ہے، اور جو لوگ پھر یہاں سے گمراہی تلاش کرتے ہیں انہیں پھر یہاں سے گمراہی والی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو اس نے کہا بالآخرہ سے پہلے محذوف کس کو مانیں گے؟ تو اس نے کہا وہی کو محذوف مانتے ہیں، کہ وہی جو ہے جو بعد میں آنے والی، یعنی حیات الآخرہ ہے نا کہ بعد کی زندگی، اس نے کہا کہ وہی ہے آخرہ، یعنی یہ جو بعد میں وہی آنے والی ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ بعد میں بھی آئے گی، تو یہیں سے وہ نکال لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ وہی کا لفظ اردو میں مؤنث بولا جاتا ہے، یہ آخرہ، یہ جو لفظ آخرہ آیا ہے، صفت آئی ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس سے پہلے جو بھی اس کا موصوف ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ وہی عربی میں مذکر ہے، اردو میں چونکہ مؤنث بولی جاتی ہے تو لہٰذا اس نے اس علمی ہماری جہالت کا فائدہ اٹھایا۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یا ہدایت پر ہوں گے، بلکہ دو ترجمے میں نے شروع میں تو کہا تھا کہ ہم کریں گے، ایک تعویل خاص کے حوالے سے اور تعویل عام کے حوالے سے، چونکہ ابھی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 برس ہو گئے ہیں، 13 برس مکہ کے اور 1.5-2 برس یہاں ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے نتیجے میں ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب یہ کوئی محض کوئی علمی فکری بات نہیں رہی ہے، بلکہ اس کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ محرز وجود میں آ چکا۔ تم دیکھو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد بن ابی وقاص کو، دیکھو ان سب کو، بلال کو، عبد الرحمن وہ جو ہے وہ ان کو، عبداللہ ابن مسعود کو، ان کو دیکھو، ان سب کو، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تو یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور ایک ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے جو ان صفات کے حامل ہوں گے آئندہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دیکھیے فلاح جو ہے وہ کامیابی کی بلند ترین منزل ہے۔ قرآن حکیم نے ابتدا میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات پا جائیں گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، باقی ساری نوع انسانی کے سارے میں سوائے ان کے کہ یہ جو 4 کام کر لیں یہ نجات پا جائیں گے۔ یہ 4 نجات کی شرطیں بیان کی۔ اسی طرح قرآن میں هو الفوز العظیم، فوز و فلاح، یہ بھی کامیابی کے لیے ہے، لیکن ہم المفلحون یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ کامیابی کی گویا کہ بلند ترین جو ہے وہ، ایک دیکھیں نا، ایک ہے کہ 33% نمبر لے کر پاس ہو جانا، ایک ہے 70% اور A++ گریڈ لے کر، یہ گویا کہ اولئک ھم المفلحون ہے۔ ویسے اس کے مادے پر غور کریں گے تو فلاح یفلح کے معنی ہوتے کسی شے کو پھاڑنا، اور افلح باب افعال سے کسی شے کو پھاڑ کر کسی شے کو اس میں سے برآمد کر لینا۔ اور یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی جو خودی ہے، اس کی جو ایگو ہے، اس کی جو انا ہے، وہ ان مادی چیزوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اس شے کو برآمد کر لینا یا اس کو اسی چیز اپنے انہی مادی ضرورتوں اور چیزوں کے اندر دفن کر لینا، یہ بات۔ وہ اپنشد کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اے مین از ignorance identifies himself with the material sheets، انسان نادانی میں، جہالت میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے، which encompass his real self، حالانکہ جو اس کی اصل ریئل سیلف ہے، خودی ہے، وہ ان مادی غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ اور انسان یہ ہے کہ اصل میں اپنی اس خودی کو، اس روح کو، اس پہچان کو برآمد کر لے۔ یہ ہے فلاح اور کامیابی کہ انسان ان علائشوں سے پاک ہو کر اپنی اس شے کو برآمد کر لے، اس کو قوی کر لے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے
برابر ہے ان کے اوپر کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں کون لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ یہ 13 برس ہو گئے جن کو آپ مکہ میں سمجھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں اور انہوں نے ہٹ درمی کی ایک روش اختیار کر لی۔ ان الذین کفروا، کفروا کے معنی ہوتے ہیں، کفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا۔ اس لیے عربی میں کفار کہتے ہیں کاشتکار کو، یہ الفاظ قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں، اعجب الکفار، کہ وہ کسان کو بڑا بھلا لگتا ہے، یہ سورہ حدید میں الفاظ آئے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو صلاحیت رکھی ہے، وہ جن کی اخلاقی حس بیدار ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں تو اندر سے آپ کو روک ٹوک آتی ہے کہ دیکھو تم نے زیادتی کی، تم نے لوگوں کے منہ بند کر دیے دلائل دے کر کے تم ٹھیک تھے، لیکن اصلاً معاملہ یہ ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے اندر سے پہچان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، قرآن پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ ابو جہل کو بھی کوئی شبہ نہیں تھا، کیا ابو سفیان کو کوئی شبہ تھا؟ اس سے پوچھا گیا ابو جہل سے، کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہو؟ کیا وہ جھوٹ کہہ رہے؟ کہ نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل جو بات کریں ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو میں تو نیچے لگ جاؤں گا، میں سردار ہوں۔ ہم تو ہمیشہ، میرا قبیلہ کیا ہے، بنو ہاشم کے ساتھ مقابلے میں رہا ہے، تو ان کے ایک شخص کو میں پیغمبر مان لوں تو یہ تو قیامت تک کے لیے ہم نیچے لگ گئے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی انسان کی رکاوٹ، آبائی رسومات، کوئی تعصب، قبائلی تعصب، کوئی جماعتی تعصب، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، قومی تعصب، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کا پردہ پھٹ جاتا ہے کبھی نہ کبھی۔ لیکن کسی شخص کو ذاتی حسد ہو، بغض ہو، کین، یہ شے نہیں ختم ہوتی، اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان ذاتی سطح پر تکبر اور بغض اور عناد کا شکار ہو جائے کسی کے بارے میں، وہ ختم ہو جائے۔ ہاں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کسی دوسری قوم کا آدمی ہے، میں نہیں مان رہا، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہا، یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، وہ چیزیں کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ذاتی حسد کی بنیاد پر، ذاتی تکبر کی بنیاد کے اوپر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا کہ پہچان نہیں پا رہے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنے اندر کی آواز کو دبا دی۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنی اس آواز کو دبا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی صلاحیت دیتا ہے تو انسان اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے، اس کو دبا کر رکھے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ آپ طویل عرصے تک یہاں پلاسٹر کروا لیں اور سال بعد کھولے تو یہ جوائنٹ نہیں کام کرے گا۔ طویل مدت تک آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تو بنا ہی چلے، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، آپ نے طویل عرصے پٹی باندھ دی، بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو تو کوئی تھوڑا عرصہ بھی باندھے رکھیں تو اس کی نظر زائل ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی حق کو پہچاننے کی، اور آپ نے اس کے اوپر پردے ڈال لیے، وہ پردے پھاڑ کر مفادات کے آپ باہر نہیں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہ صلاحیت ہی سلب کر لی۔ اور وہ صلاحیت کیسے سلب کر لی؟ ختم اللہ، بلکہ پچھلی آیت مکمل کر، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ ایک آدمی نے ذاتی طور پر آپ سے ایک مخالفت مول لے لی ہے اپنے تکبر کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، تو اب وہ کیا ہوں گے؟ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک یہ ایمان لانے والے نہیں، ابو جہل وغیرہ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور انہی صفات کا حامل اگر کوئی شخص ہوگا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح کے لوگ، آپ ہزار درس دیتے رہیے، سمجھاتے رہیے، آپ بھی پکڑ پکڑ کر لاتے رہے، لیکن اگر ان کی کوئی ذاتی عناد اور دشمنی دین سے ہی ہو گئی ہے
کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو وہ ایمان لانے کی طرف جو ہے پھر نہیں آئیں گے، یا کسی ذاتی آدمی سے دشمنی ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ ختمہ کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں کہ کسی شے کو ختم کر دینا، کام ختم کر دینا، لیکن یہ جی علی کی جب پریپوزیشن آتی ہے، علی کی جب پریپوزیشن آئے ختمہ علی، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر مور لگا دینا۔ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں کے اوپر، نگاہوں کے اوپر کیا ہے؟ غشاوہ، پردہ۔ ظاہر ہے کہ آنکھیں تو سامنے سے وہ دیکھتی ہیں، تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پردہ ڈالا۔ لیکن یہ جو دل ہے، اس پر بھی انفارمیشن کہیں سے آ سکتی ہے، کانوں میں بھی آوازیں 10 طرح سے آ سکتی ہیں، تو ان پر مور لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ختمہ کے لفظ کو سمجھے، اس سے بڑی کنفیوژنز بھی ہوئی ہیں۔ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ختم علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مور لگائے، تو مور لگانے سے ہمارا بالکل تصور یہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہی ہے خاتمن نبیین۔ اچھا، پھر اس سے ترجمہ ہو جائے گا نبیوں پر مہر، ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے، نبیوں پر مہر۔ اور اسی سے پھر جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، انہوں نے کہا کہ اب جتنے بھی نبی آئیں گے ان پر حضور مور لگائیں گے، یعنی ان کی شریعت کے تحت آئیں گے، اس مور کے تحت آئیں گے۔ اچھا، یہ بھی عربی سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ تصور آ جاتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ انگریزی کے 2 لفظوں سے زیادہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں گے۔ انگریزی میں مور کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹو سٹیمپ اور ٹو سیل۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا سارے یہ فرق سمجھتے ہوں گے، ٹو سیل کا کیا مطلب ہے اور ٹو سٹیمپ کا کیا مطلب ہے۔ ویسے ایک جگہ پر جا کر ٹو سٹیمپ اور ٹو سیل ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں ڈاک کا جو نظام ہوتا تھا، اس پر وہ لاکھ جو ہے نا وہ گرم کر کے سیل لگاتے تھے، تو ساتھ سٹیمپ بھی لگاتے تھے، تو اس سے وہ دونوں جمع بھی ہو جاتی تھی، دونوں کو سٹیمپ کہہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اصل میں جیسے سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے صفی الرحمن مبارک کی، الرحیق المختوم، وہ بھی کیا؟ مختوم، مور لگی ہوئی۔ تو بلکہ وہ تو ذرا الفاظ میں نہیں ابھی لیتا کہ سرمبہر شراب، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ دوائی کے اندر آپ کہتے ہیں نا شیشی کو کیا لگی ہوئی ہے؟ سیل لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کمپنی نے ڈالا تھا نہ کسی نے نکالا ہے اور نہ ایڈ کیا ہے ٹو سیل، ڈھکن جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ہے ٹو سٹیمپ۔ تو سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بوٹل کو جب سیل کر دیا ہے تو اب نہ کوئی شے اس کے اندر جا سکتی ہے اور نہ اس سے باہر آ سکتی ہے۔ تو عربی میں خاتمہ کا مطلب ٹو سیل کے معنوں میں لیا جاتا ہے، ٹو سٹیمپ کے معنوں میں نہیں لیا جاتا۔ قانون کے مطابق بھی یہی بات ہے۔ سٹیمپ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے دستخط کیا ہوتے ہیں اور اس کو اتھینٹیکیٹ کر رہا ہے۔ سیل جس طرح پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے، پراپرٹی سیل ہو، ہاں، کورٹ نے سیل لگا دیا کر تالے پہ، یہ ڈاکومنٹ سیل ہو گئے۔ ہاں، یہ ڈاکومنٹ سیل ہو گئے۔ یا پھر اس طرح سے جو کمپنی میٹرز میں جب سیل لگتی ہے، کمپنی سیکرٹری لگاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈاکومنٹ میں کوئی فردر چیز لکھی نہیں جا سکتی۔ تو اب ٹو سیل کے معنی جو وضاحت آ گئی آپ کو لیگلی بھی، متفق گردید بو علی بارائے من، ٹھیک ہے، لیگلی بھی بات آ گئی۔ تو ٹو سیل کے معنی گویا کہ کوئی شے اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو یہ خاتمہ کے معاملے یہ ہو گئے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس پر سیل ہے، اب اس پہ کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ بہرحال اس کی اور بھی مفہوم اور معنی آئیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں معنی اصل میں تھے کہ ٹو سیل کے معنوں میں اس کو لیا گیا ہے۔ اب آگے آ جائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے آمَنَّا بِاللَّهِ،
کہ میں ایمان لایا اللہ پر و بالیوم الآخر اور یوم آخرت پر وما ہم بمومنین اور وہ مومن نہیں ہے یا نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک رائے تو یہ ہے ومن الناس کے بارے میں سمجھ لیں لوگوں میں سے، چونکہ یہ الفاظ بھی بار بار آئیں گے تو اس کے مادے کو سمجھ لیں کہ الناس لوگ، اس کے بارے میں لغت میں 3 اعراب آئی جاتی ہیں کہ یہ کس کس لفظ سے بنا ہے۔ ایک ہے کہ نسیان سے بنا ہے، انسان کے اندر نسیان، بھول چوک، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ نسیا، یہ بھول گیا ہماری اس ہدایت کو، بات کو وہ، اور اسی طرح انسان کے بارے میں کہا وہ نسیا خلقہ، یہ ہماری خلاقی پر تو بڑے تبصرے کرتا ہے، اپنی خلقت بھول جاتا ہے کہ خود کیسے پیدا ہوا ہے۔ تو ایک کہا گیا کہ اس کا مادہ نسیان ہے، اور ایک کہا گیا کہ اس کا مادہ انس ہے، کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، جیسے آج کل جدید سائنس میں کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے۔ تو اس کے اندر ایک محبت اور انسیت ہے کہ یہ آپس میں سوشل گیدرنگ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس انسیت سے بھی کہا گیا کہ یہ مادہ بنا۔ اور تیسری آناسا سے بنا ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا انی آنست نارا، میں نے دیکھی آگ، تو ایک دکھنے والی چیز کو بھی آنس کہا جاتا ہے، اور یہ جنوں کے مقابلے میں آئے گا۔ جن کہتے ہیں چھپی ہوئی شے کو، فلما جنّا، یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ آتا ہے نا کہ جب اس کے اوپر رات چھا گئی، رات نے اسے چھپا دیا، تو اسی طرح جن جو ہے وہ چھپی، اسی طرح جنت وہ باغ جو زمین کو چھپا دیتا ہے، وہ ہریالی، اس کو بھی جنت۔ تو یہ جن کے مقابلے میں انسان کے لفظ جب استعمال ہوگا تو جن وہ شے ہے جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور انسان مرئی شے ہے، جن غیر مرئی شے ہے، انسان دکھنے والی شے ہے۔ تو ایک یہ کہا گیا کہ الناس کے معنی، تو تینوں معنوں کو جوڑ بھی لیں تو انسان بلکڑ بھی ہے اور محبت والا بھی ہے اور دکھنے والا بھی ہے۔ تو لوگوں میں سے من تبیزیہ ہو جائے گا کہ سارے لوگ نہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمومنین، درا حالے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ما جو ہے وہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ درا حالے کہ حالت یہ ہے کہ وہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ کیوں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا تو اس میں کہا، انہوں نے علیحدہ ایک رائے بیان کی جس کو میں ابھی وضاحت آگے کر دوں گا، اور اسی کو لے کر پھر کچھ لوگ آگے چلے ہیں۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حقیقت میں یہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ایک اصلاحی صاحب وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں یہودی تھے۔ یہ اگلی آیت سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ یہودی اصل میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ایک شخص پر ایمان لانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص پر بھی ایمان لایا جائے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لائے۔ اب وہ جو اس کا افیکٹ پڑتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ایک شخص پر ایمان لائیں کیوں لائیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، یا محمد ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان رکھتے، تو ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اچھا، یہی وہ غلط فہمی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں پائی جاتی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، صابی تھے، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لایا، تو ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان بالرسالت کو واضح نہیں کر رہے۔ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے تو حکم بھیجا ہے کہ میرے محمد ہے، میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میری یہ کتاب ہے، بھی اس پر ایمان لاؤ۔
تو جب تم نے اللہ کی بات مانی نہیں تو چے مانی دارے تھے کہ اللہ پر ایمان لائے. اچھا یہی وہ چیز ہے کہ پھر جو ابراہیمک عقائد کو بھی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر بھی, تو کیوں نہ ہم سارے مل جائیں. اور یہاں در حقیقت وہ بات اس کی نفی کی جاتی ہے. اچھا ویسے تو اصولاً بات سمجھیں, مجھے آج ہی جب میں ان آیات کو سوچتا ہوا آفس سے نکلا تو مجھے بات ایک اور سمجھ میں آئی کہ ابراہیمک ریلیجنز کا لیٹسٹ ورژن تو یہ ہے. اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو لیٹسٹ ورژن تو یہ ہے. پھر مانو نہ آؤ سارے اس کو, اگر یہ مانتے ہو کہ یہ سارے ابراہیمک ریلیجن ہے تو اس کے لیٹسٹ ورژن تو یہ آیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. یا چلیں اس کو دوسری سطح پر بھی مان لیں, ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ذرا سوچیں تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, تورات اللہ کی کتاب, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, اور انجیل اللہ کی کتاب. تم مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, پھر تم بھی مانو نا. اور یہ کبھی نہیں مانیں گے. اور یہ قرآن اللہ کی کتاب. دیکھیں اگر یہ دو چیزیں وہ مان لیں تو پھر وہ تو دائرہ اسلام میں آ جائیں گے نا. میں غور کر رہا تھا کہ یہ بھی چکر دینے کے لیے بات ہے کہ اگر ان پر بات کلیئر کی جائے کہ ہم تو مانتے ہیں تمہارے انبیاء کو, تم بھی ذرا مانو نا. اگر تم مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, اور یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور یہ دنیا میں تم سارے مانتے ہو کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے. یہ تو کہہ رہے کہ کوئی ایمان نہ بھی لائے تو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. فرق صرف اتنا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ بالکل پیور شکل میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے, اور صرف مسلمان یہ مانتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی, اللہ کی طرف سے آئی. لیکن اس درجے تو اتفاق ہے نا کہ یہ پیور ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو تو بات ٹھیک ہے. بہرحال بات ادھر ادھر جا رہی ہے. تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وما ہم بمؤمنین, اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. ایک آپ نے لفظ یوز کیا تھا بغض, وہ ذرا مجھے نہیں سمجھ آیا. بغض کا کیا ہوتا ہے؟ بغض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مجھے آپ سے ضد ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مجھے آپ سے نفرت ہے, حالانکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ ہمارے دلہا ہیں محفل کے. ایک ہوتا ہے کہ بغض وہ نفرت ہوتی ہے جو خام خواہ, بغض ایسی نفرت جو کسی کی محبت میں نفرت کی جائے. چونکہ آپ غوری صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے کہ نہیں کرتے, تو یہ غوری صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہو گیا کہ بغض ہے. غوری صاحب میرے بڑے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا وائس پرسن. ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ پھر آج چائے کے بعد وہ اس کے بعد درس کے بعد کرتے ہیں. تو پرسنالٹی کریش میں بھی آ سکتا ہے. ایک جو ہے کہ کسی کو اگینسٹ ہو جانا, جس کی کوئی بنیادیں نہ ہو, ایک ضد میں آ کر. جی کینہ اور شے ہے. کینہ یہ شے ہے نا کہ ابھی وقتی طور پر میں نے آپ کو ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے, اب وہ صحیح تھا غلط چلیں اس سے علیحدہ, یہ بات آپ کے دل سے ساری زندگی نہ جائے اور آپ اس کو بنیاد بنا کر نہیں موقع ملے تو آپ بدلا چکا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اونٹ بڑا کینہ پرور ہے, اسی مثال سے سمجھتے ہیں. اونٹ کینہ پرور ہے تو کیوں اونٹ کینہ پرور ہے؟ کسی نے اونٹ کو مارا
وہ بھولتا نہیں ہے، وہ 100 سال بعد بھی اسے بندہ مل جائے تو مارے گا، پہچان لیتا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کا نسیان کا مادہ بھول چک گیا، ہو گئی بس ہو گئی، یہیں محفل کے اندر ہی رہ گئی بات، دروازے سے ہم نکلے تو ختم۔ یہ ایمان کا ایک مظہر ہے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو۔ یہ میں کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باب مفالہ ہے اور اس میں مبالغہ ہے کہ اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ساری ورڈنگ سے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہمیں بھی مومن سمجھا جائے کیونکہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس سارے چکر میں کوشش یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، جہاں ثلاثی مجرد سے آ گیا، یہاں کوشش نہیں ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے، إِلَّا أَنفُسَهُم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ نفاق جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شعوری ہوتا ہے، غیر شعوری ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی ایمان لایا ہے ہی چکر دینے کے لیے، جس کا سورہ آل عمران میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ جو مسلمانوں کی ساکھ جو بن گئی ہے، یہ ساکھ اس قدر ہے کہ چاہے ان کو مارا جائے، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ ایمان سے کوئی نہیں پھرتا۔ تو اس ساکھ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسا کرو کہ کچھ لوگ جا کر ایمان لاؤ اور شام کو مکر جاؤ کہ ہم حضور کی محفل میں رہے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، سارا دن گزارا ہے، یہ تم سادہ لوگ جو ہو متاثر ہو جاتے ہو، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہماری باتیں ٹھیک ہے، ہمارا دین ٹھیک ہے۔ تو شاید کچھ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دو، کسی ایک کو تو واپس لا سکو گے، تو ہم بھی کہہ سکیں گے بھائی یہ بھی ایمان لائے تھے، دیکھو واپس آ گئے۔ تو ایک ہے یہ، اور ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ آدمی کو بات اچھی لگی، بھلی لگی، اس کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کر لیا، لیکن جب اس کے عملی تقاضے آئے، آپ کہتے ہیں نا یہ زمین فلانے کی ہے، کہتے ہیں ہاں ہے، تو آؤ ذرا ساتھ دو، یہ چل کر اس سے کہتے ہیں زیادتی کرو، بھائی نہیں میں نہیں جاتا۔ جب کسی حق بات کا عملی تقاضا آ جائے تو بزدلی کی بنیاد کے اوپر انسان پیچھے ہٹ جائے۔ ایک نفاق یہ ہے کہ یہ انہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ کہ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اصل میں بیچ میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ اگر عملی دین کا عملی ڈھانچہ بنتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، تو اصل میں یہ بزدلی ہے کہ اس عمل نہیں کرنا چاہ رہے، چاہتے تو یہ ہے کہ ایمان لائیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اس سزا کا بھی کچھ خوف ہے، جنت کا بھی کچھ سامنے نقشہ ہے، چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے جو عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفاق کا ایک درجہ تو وہ تھا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، یہ جہاد و قتال یہ نہیں ہوتا ہم سے، یہ ہجرت نہیں ہوتی کہ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر آ جاؤ، یہ نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اچھا یہ بیماری کیا ہے؟ ایک تو وہ بیماری جیسے کہہ لینا یہودیوں کی آ گئی، ان کا تکبر ہے، ان کا حسد ہے، ان کے اندر تو یہ حسد تھا نا کہ اس وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، تو اس تکبر اور حسد میں اضافہ ہوا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی بڑھی، لوگ ان کی طرف جو ہے وہ لپکے، ایمان والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کے بغض میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا، جیسے کہا جاتا ہے نا کعب بن اشرف، وہ مکہ گیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی مکہ ہی میں قیام کے دوران، تو اس سے سرداران قریش سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، یہ بات بہت جلدی ختم ہو جائے گی، ہمارا بچہ ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے، لیکن ہم تو ساتھ نہیں ہیں نا اس کے۔ تو ایک آدمی اپنے قبیلے سے، برادری سے، سارے اس ماحول سے ہٹ کر کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ شاخ جلد سوکھ جائے گی، چونکہ یہ اپنے قبیلے سے کٹ چکی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اوس اور خزرج، اور ان میں رئیس المنافقین، جس کے لیے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس خزرج تھا، بڑا قبیلہ تھا، اور جس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا،
کہ اسے بادشاہ بنائیں گے. ذرا اس کی تکلیف کا اور اس کے بغض کا اناد کا عالم دیکھیں نا کہ کیا ہو گیا. تو ایک یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری میں اضافہ ہوا، ان کے حسد میں اور ان کی بزدلی کے اندر. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا کہ ٹھیک ہے جھلو بھنو اپنے، جسے قرآن کہتا ہے غیظ و غضب میں اب انگلیاں کاٹو، یہ کام تو بڑھ کر رہے گا، یہ آگے بڑھے گا پودا، تمہاری ان خواہشوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. وہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جو جدھر چلنا چاہتا ہے ادھر اللہ آسانیاں کر دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ دونوں ترجمے کیے گئے. جیسے شاہ عبد القادر نے، جیسے میں نے کہا، اور پھر بعد میں شیخ الہند نے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کے اس قول کو لیا ہے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اس میں بنیادی طور پر بات سمجھے کہ باریک سا فرق ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کہنا. وہ جھوٹ کہتے تھے یعنی ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ وہ جانتے تھے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بات تھی. بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انہیں پتہ تھا ہم ایمان نہیں لائے. اچھا یہ دعویٰ کس کا تھا؟ اب یہاں اسی طرح سے بات سمجھ لیں گے. یہ دعویٰ یہودیوں کا تھا، وہ ایمان لائے ہی نہیں، وہ دھوکہ دہی کے لیے یہ سارا کہہ رہے ہیں. لیکن بولتے تھے کس کو کہیں گے؟ منافقین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے تھے نا ہم ایمان لائے. وہ یہ تو تھوڑی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر اور آپ پر نہیں رکھتے، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں ان کی بات غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ جھوٹ بولتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہ جھوٹ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. جیسے میں نے کہا بڑا باریک سا فرق ہو گیا. تو جو منافقین ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد کیا ہے؟ پہلے بنیادی طور پر اس کو سمجھ لیں. فساد یہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے قانون کے تحت اگر اس زمین کو نہیں چلائیں گے اور اپنے آپس کے رشتہ داریوں کو نہیں چلائیں گے تو یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دو ہی چیزوں سے یہ فساد برپا ہوتا ہے. ایک یہ رحمی رشتوں کے تقاضے پورے نہ کرنا، آپ اپنے بھائی کا حق ماریں گے فساد پیدا ہوگا، کسی دوسرے کا حق ماریں گے فساد پیدا ہوگا. تو ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے. ان دونوں میں جب انسان ڈنڈی مارتا ہے، ان کو پورا نہیں کرتا، تو اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. کوئی بادشاہ ہے زیادتی کرے گا تو وہ فساد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تحت نہیں گزارا کر رہا، نظام نہیں چلا رہا. تو اب یہ فساد ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصلاح کرنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے، سب سے بنا کر رکھنی چاہیے. اچھا آج کی دنیا میں اصول ہی یہی ہے کہ بندہ وہ اچھا ہے جو سب سے بنا کر رکھے. اچھا یہ بات کوئی بے اصولہ شخص ہی کر سکتا ہے کہ سب سے بنا کر رکھے. جس آدمی کے کچھ پرنسپل ہوں گے اس کی سب سے نہیں بن سکتی. جب اس کے پرنسپل ٹکرائیں گے تو ظاہر ہے مخالفت ہوگی. اچھا فساد کی جڑ سب سے بنا کر رکھنا ہے. کیوں؟ ایک غلط آدمی کے ساتھ کی آپ کے تعلقات ویسے ہیں اور ایک اچھے آدمی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ویسے ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل پر وہ وقت بھی گزرا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ وقت تم پر نہ آ جائے، کہ وہ جب
کسی شخص کو برا کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اسے روکتے تھے، یعنی دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، روکتے بھی تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن جب وہ نہیں رکتا تھا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، اس کے ساتھ تعلقات ویسے ہی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی انہی جیسا کر دیا۔ یہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ اٹھے ہیں، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی ہے، یہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا ساتھ نہ دینا یہ فساد ہے، اور اس کے مقابلے میں کمپرومائز کرانا ان اصولوں کا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ فساد ہے۔ دیکھیے یہ بات سمجھنی ذرا اور مشکل ہو جاتی ہے، کہیں سارے ڈاکو اکٹھے رہ رہے ہوں پرامن طریقے سے، تو آپ نہیں کہہ سکتے یہاں امن ہے، پوٹینشلی خطرہ ہے۔ وہ ڈاکو کیا کریں گے؟ مل جل کر کسی دوسرے علاقے پر لوٹیں گے، کچے کے ڈاکو۔ کچے میں امن ہے، لیکن جو شاہراہ جہاں سے گزر رہی ہے اس پر امن نہیں ہے۔ یا ایک کمرے میں سانپ سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ بڑے آپس میں امن سے رہ رہے ہوں، تو یہاں پوٹینشلی خطرہ ہے۔ بلکہ اسی کو وہ کہتے ہیں نا آج کل پریمپٹ ڈاکٹرائن، کہ ہمیں وہاں خطرہ محسوس ہوا، یہی پاکستان نے پہلی مرتبہ کیا ہے اس دفعہ، کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے ایئر مارشل صاحب کی تعریف کی جا رہی تھی، تو جو موجودہ ایئر مارشل صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی تو یہی بتایا گیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جب تک ہم وہ اڈے ختم نہیں کریں گے جہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، تو بات ختم نہیں ہوگی۔ وہاں پوٹینشلی فساد موجود ہے، تو جب تک انہوں نے وہاں ختم نہیں کیا امن تو نہیں ہوا، اور جب دیکھیں وہاں فساد ختم کیا ہے تو جیسا تیسا بھی ہے کہ امن ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات آ گئی ایئر مارشل شفیق حیدر صاحب کی، میرے نزدیک کسی شخص کا نیک ہونا اتنی بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہوئے وہ اپنے ملک میں رہ رہا ہو اور جس سادگی کے ساتھ رہ رہا ہو، دیکھیں ایک میرے جیسا آدمی سادگی کی زندگی گزار رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لوگ یہی کہیں گے اس وقت کپڑے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا فلاں چیز ہی نہیں۔ ایک اس لیول پر جب آدمی رہتے ہوئے اس سمپلسٹی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ ایگزامپل بنتی ہے، یہ دوسروں کے لیے مینارہ نور بنتا ہے، یہ وہ شے ہے کہ جو دوسروں کے لیے آگے صدقہ جاریہ کی ایک بات بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ ایک آدمی، وہ جو بھی ہمارے لیڈران ہوں، چاہے پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ فورسز کے ہوں، جو اس اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی آنیسٹی، ان کی لائلٹی یہ اباؤٹ ڈاؤٹ ہوتی ہے۔ اتنے عہدوں پر رہتے ہوئے یہیں پر رہ رہے ہوں، یہیں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال چاہے، اب آ جائیے بات اس کی طرف، چاہے دنیا میں امن نظر آ رہا ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تحت وہ جو قانون دیا گیا وہ نہیں چل رہا تو یہ پوٹینشلی ڈینجر اور فساد ہے، جیسے ڈاکو کہیں اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈاکوؤں کا نظام ہے کہ جو بظاہر پرامن چل رہا ہے لیکن یہ پوٹینشلی خطرہ۔ ویسے تو اس کو پھر ہم آگے پڑھ لیں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے زمین میں ایک امن امان کو قائم کرنے کے لیے، تو اس وقت کا خلیفہ کون ہے؟ وہ ہم کہیں گے ٹرمپ ہی ہے، لیکن ناجائز خلیفہ۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس سے خلافت چھین کر، خلافت خود لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ تو یہ ہے وہ شے جو خطرے کو ختم کرے گی۔ الا انہم ہم المفسدون، تو آگاہ ہو جاؤ یہ فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ ناسمجھی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں صلح کر لیں، ابراہیمک ایکارڈ کر لیں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اس سے کوئی امن دیرپا قائم نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا۔ اور
یہاں میں ختم کر دیتا ہوں، چونکہ توصیف صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ عشاء قضا ہونے والی ہے۔ اذان نہیں دیں گے سر، ہیں؟ اذان نہیں دیں گے۔ ہاں اذان ہو تو بس یہیں پر جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ یہاں کے متعلقہ کوئی آپ کا سوال ہو یہاں تک پڑا ہے تو پھر جو ہے وہ 10 ایک منٹ لگاتے ہیں سوال و جواب پہ، پھر نماز ادا کریں۔